معزز سامعین، گزشتہ خطبات میں آپ کئی ایسی حرکات سماعت فرما رہے ہیں جو مذموم ہیں، ایسی خصلتیں ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں اور بدخلقی ہیں۔ آج آپ کے سامنے احادیث سے چند ایسی مزید خصلتوں کی نشاندہی کروں گا انشاءاللہ، جس کے اندر یہ خصلتیں ہوں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگوں میں سے سب سے برا ہے۔ ہر ایک خصلت پر اگر بات کی جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، ہر ایک خصلت کو اگر ذکر کیا جائے، میں صرف ان کی نشاندہی کروں گا۔ تو وہ بہت ساری خصلتیں ایسی ہیں کہ شر البریہ، مخلوق میں سب سے برا، سب سے بدترین بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلا ایک فرقہ ہے جو اسلام کے اوائل میں سے ہی جس کا ظہور ہو گیا، اور جس کے ظہور کی پیشن گوئی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ جب ایک آدمی نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عدل کیجئے، آپ نے کہا ایسا اللہ سے ڈرو، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل نہیں کروں گا زمین میں عدل اور کرے گا کون؟ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس شخص کو قتل کرنے کے لیے آگے ہوئے تو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کی اولاد سے کچھ لوگ ایسے نکلیں گے جو دین سے نکل جائیں گے۔ تو یہ لوگ خوارج ہیں، خارجی لوگ، خارجی اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ، سب سے بدترین لوگ۔ خارجیوں کا تعارف کبھی کرواؤں گا آپ کو انشاءاللہ، اور کئی ناموں کے ساتھ خوارج کا ظہور ہوا ہے۔ خوارج وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو کافر قرار دیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اتنا مومن سمجھ رہے ہیں کہ اصحاب رسول اور خلفائے راشدین کو وہ کافر کہہ رہے ہیں۔ خوارج خلیفۃ المسلمین، جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اس کو کافر قرار دے کر اور بلا وجہ اور بلا دلیل، اس کے اندر کوئی کفر بواح بھی نہیں ہوتا، اس کے باوجود اس کے خلاف اسلحہ اٹھانا اور جنگ مسلط کرنا، فتنہ اور فساد برپا کرنا، یہ ان کی بڑی نشانی ہے۔ خوارج وہ لوگ ہیں جو عام مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، جس کے اندر نواقض اسلام نہیں، کفر نہیں، وہ نہ اصول اور ضوابط اور موانع کسی چیز کا بھی لحاظ نہیں رکھتے تکفیر میں۔ وہ ہر ایک کی جو ان کا نہیں ہے بس وہ کسی کا بھی نہیں ہے، وہ کافر ہے پکا، چاہے اس کے اندر کوئی ایسی خرابی نہ ہو جو اس کے ایمان کو ضائع کر دے۔ خوارج اتنے بڑے تکفیری ہیں، اگر کسی شخص سے گناہ کا صدور ہو جائے، عام گناہ کا، تو کہتے ہیں یہ پکا جہنمی ہے۔ جس شخص نے جھوٹ بول دیا کہتے ہیں یہ پکا جہنمی ہے، یہ جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو وہ کافر قرار دیتے، حالانکہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، یہ اس کو بھی کافر قرار دے دیتے ہیں۔ تو جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1067 ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بعدی قوم یا سیکون بعدی قوم، میرے بعد ایک قوم آئے گی، ایسی قوم آئے گی کہ جو قرآن کو تو پڑھیں گے، یقرؤون القرآن، وہ اسی قرآن کو پڑھیں گے، اسی کی آیات پڑھیں گے، نمازوں میں اس کو پڑھیں گے، لیکن ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا۔ حلق سے تجاوز نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس اصل مقصد ان کے اوپر نہ اثر انداز ہوگا اور نہ اس کو وہ اندر عقیدتاً اور نظریاتاً لے کر جائیں گے۔ ہاں، اپنی مرضی کے مطلب نکال دیتے، اپنی مرضی کے کام اس سے لے لیتے۔ تو فرمایا قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، اور دین سے وہ اس طرح
نکل جائیں گے جس طرح شکار سے تیر نکل جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم شر الخلق والخلیقہ، یہ مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ شر الخلق، مخلوق میں سب سے بدترین، والخلیقہ، بعض ائمہ حدیث نے خلق اور خلیقہ میں فرق بیان کیا کہ شر الخلق، الخلق سے مراد الناس، یعنی لوگوں میں سب سے بدترین ہے، والخلیقہ، اور خلیقہ سے مراد جو جانور، یعنی یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور بعد کے نزدیک کہ مجموعی طور پر سب چیزوں سے زیادہ برے لوگ ہیں، اس لیے خلق اور خلیقہ دونوں کا معنی ایک ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اس حدیث میں، صحیح مسلم کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی خوارج کے متعلق کہ ہم شر الخلق والخلیقہ، کہ اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سب سے بدترین اگر لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ خارجی، وہ خوارج ہیں۔ اب تو خوارج اس طرح جیسے پہلے تھے حروری اور دوسرے تیسرے، وہ تو رہے نہیں ہیں، لیکن ان کے بعد عقائد، عذاب قبر کے بھی وہ منکر تھے، شفاعت کے بھی وہ منکر تھے، اور دیگر کئی چیزیں ان کے اندر موجود تھیں، متع کے بھی حلت کے قائل تھے۔ تو ان کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ تکفیریوں کے اندر، خوارج کے اندر موجود ہیں، آج کے اس دور میں کئی ناموں کے ساتھ وہ معروف ہے۔ تو بہرحال خارجی قوم، خوارج، وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ دوسرے کون سے لوگ ہیں؟ دوسرے لوگ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 427 ہے، اور جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 528 ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں حبشہ سے تشریف لائی، اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہاں حبشہ کے کنیسے کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول، وہاں پر جو کنیسے ہیں، عیسائیوں کی عبادت خانے، معبد خانے ہیں، وہاں پر انہوں نے تصویریں لٹکائی ہوئی ہیں اور وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا تلک الصور، یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جائے۔ اب اس میں توجہ فرمائیے گا، اذا کان فیہم الرجل الصالح، صالح آدمی، نیک آدمی جب فوت ہو جائے، مر جائے، اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں اور اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے ہیں۔ بنو علی قبرہ مسجدا، یہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے ہیں۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ سب سے برے لوگ ہیں، اللہ کے ہاں یہ سب سے بدترین اور سب سے برے لوگ ہوں گے قیامت والے دن۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، اللہ ہمیں ان سے بھی محفوظ فرمائے۔ اب یہاں ان کا فعل ذکر کیا، اور یہ شریر ترین ہونے کی جو وجہ ہے وہ ان کا یہ فعل بد ہے، صرف یہودی ہونا یا عیسائی ہونا نہیں ہے۔ فعل بد کہ جب صالح آدمی ان میں فوت ہو جاتا، اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس کی تصویریں بنا لیتے اور ان کی عبادت کرتے۔ اب اگر ذرا ہم اپنی طرف آئیں، ہم نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی اچھا ہو یا برا، نیک ہو یا بد، اونچے مقام و مرتبے والا ہو یا عامی ہو، اس کی قبر کو پختہ کرنا بھی جائز نہیں، چاہے جائے کہ اس کے اوپر مسجد بنائی جائے، عمارت، عام عمارت بھی بنانا جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ اس کے اوپر مسجد بنائی جائے، اس کے اوپر لکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور دنیا اپنے آپ کو تسلی دے دیتی ہے جب بھی کوئی مسئلہ بیان ہوتا ہے، اور یہ جی ان کی فقہ کے مطابق ہے، حالانکہ ایک مسلمان کو صرف یہی سوچنا چاہیے یہ اس کی فقہ کے مطابق ہے یا اس کی فقہ کے مطابق ہے، مسئلہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں تو کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کسی کی فقہ کے نزدیک جائز یا ناجائز ہونا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔
میرے لیے جو معنی رکھتا ہے اصل بات وہ یہ ہے کہ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیز جائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، کیا ہے۔ لیکن یہاں پر آ کر، اس مسئلے میں آ کر، اگر آپ فقہ جعفری کو پڑھیں گے، امام جعفر صادق ہو، آپ فقہ حنفی کو پڑھیں گے، فقہ شافعی کو، فقہ مالکی کو، فقہ حنبلی کو، تمام فقہا اور ان کے مذاہب کے اندر یہ بات موجود ہے، فقہ جعفری سمیت اور غنیت الطالبین پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سمیت۔ آپ کو شاید یاد ہو، ایک جمعہ میں نے قبر کے پختہ ہونے کی شرعی حیثیت کے اوپر پڑھایا تھا، وہاں میں نے اس پر دلائل دیے تھے۔ ان سب کے نزدیک قبر کو پختہ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور ہمارے لیے جو سب سے بڑی بات، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ قبر کو پختہ بنانا جائز نہیں، اس کے اوپر عمارت بنانا جائز نہیں۔ تو یہود اور نصارہ کا انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے اور ان پر مسجد بنا لیتے۔ فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ کی مخلوق میں یہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے، شریر ترین لوگ ہوں گے، انہوں نے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو یہ جو میں نے کہا تھا نا، آپ نے توجہ کرنی ہے، اذا کان فیہم الرجل الصالح، جب صالح آدمی مر جاتا، دنیا اپنے آپ کو یہ بھی تسلی دیتی ہے، وہ جی وہ تو فلانا مشرک تو اس لیے تھے کہ وہ بتوں کے پجاری تھے، وہ پتھروں کے پجاری تھے، نہیں، نیک ولیوں کے پجاری، ولیوں کی عبادت کرنے والے، ان کی مورتیاں بنا کے ان کو پوجنے والے۔ آج ہم نے بھی کوئی کسر چھوڑی ہے؟ ہم نے بڑے بڑے مزار بنائے، بڑے بڑے دربار بنائے، سالانہ عرس لگائے، میلے لگائے، دھمالے ڈالی، ناچے بھنگڑے ڈالے، چرسیں بیچی، وہاں شراب نوشی ہوئی، کتے لڑائے، بیل دوڑائے، ہر برا فعل جا کر وہاں کر دیا، اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا نام ہم نے دے دیا۔ تو یہود اور نصارہ کے اوپر جو شریر ترین ہونے کا لیبل ہے کہ قیامت والے دن وہ ساری کائنات کے بدترین لوگ ہوں گے، تو اس بدترین ہونے کی وجہ صرف ان کا یہودی اور عیسائی ہونا نہیں، ان کا بدترین ہونے کی جو فعل ذکر کیا گیا ہے، جو علت اور سبب بیان کی گئی ہے، وہ یہ جب صالح آدمی مرتا اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے، اس پر مسجد بنا لیتے۔ اگر آج ہم بھی یہی کام کریں گے یا کسی بھی نام سے کوئی بھی یہ کام کرے گا تو وہ بھی اللہ کی مخلوق میں کیا ہو جائے گا؟ بدترین۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر تیسرے وہ لوگ ہیں، جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2949 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، قیامت شریر ترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ یعنی جب قیامت قائم ہوگی، جن لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی، جو ان سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، جو لوگ جن کے اوپر قیامت نے قائم ہونا ہے وہ سب سے برے اور بدترین لوگ ہوں گے، سب سے بدترین لوگ، شرار الناس۔ اور اسی طرح جامع صحیح البخاری میں اخلاقیات کے حوالے سے حدیث نمبر 6054 ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، ایک شخص آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، اپنے کنبے اور خاندان کا بدترین آدمی ہے، برا آدمی ہے۔ اب اس کی برائی کا عالم کیا ہوگا کہ جس کی برائی لوگوں پر واضح ہے، لوگ اس کو منہ نہیں لگانا چاہتے، لیکن جب آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے ساتھ اس نے گفتگو کی، آپ نے بڑی نرمی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو فرمائی اور فراخ دلی کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ وہ چلا گیا تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، اللہ کے حبیب آپ فرما رہے تھے بئس اخو العشیرہ، یہ بدترین آدمی ہے، اپنے کنبے کا برا آدمی ہے، لیکن جب یہ آدمی آپ کے پاس آیا اور گفتگو کی تو آپ نے بڑی نرمی متانت کے ساتھ گفتگو کی ہے، فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے آپ نے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الناس، لوگوں میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، جن کی فحش گوئی سے لوگ ان سے بات کرنا چھوڑ دیں، جن کی برائی سے اور زبان کی بد کلامی سے اور بد زبانی سے لوگ ان سے بچنے کی کوشش کریں، یار اس کے منہ نہ لگو، اس کی زبان بڑی کڑوی ہے، وہ سب سے بدترین آدمی ہے۔
ان شر الناس من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، جس کی فحش گوئی، جس کی بد کلامی اور جس کی گالم گلوچ، جس کی زبان کے تیر اگر لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوں تو وہ لوگوں میں سب سے برا آدمی ہے۔ ہمارا تو آج روٹین بن گئی ہے، کسی سے ملاقات کریں گے تو گالی دے کر کریں گے، کسی کو کہیں پکڑ لیں گے تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، کسی محفل اور مجلس کے اندر وہ بیٹھا ہوگا تو وہاں پر اس کے اوپر ایسی تنقید اور اس کی ایسی برائیاں ہماری محافل کے اندر اچھالی جائیں گی کہ تاکہ وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو، لوگوں کے سامنے وہ نیچا ہو، اور میری بلے بلے ہو جاؤ جی میں نے لوگوں کو بڑا ہنسا لیا، میں نے اس پہ بڑا پریشر ڈال لیا۔ تو جو بندہ آپ سے بولنا اس لیے ترک کرتا ہے، جو بندہ آپ سے ہم کلام ہونا اس لیے ترک کرتا ہے، آپ کو دیکھ کر رستہ بدل لیتا ہے کہ اس کے منہ نہیں لگنا، کیونکہ یہ آدمی بد زبان ہے، بد کلام ہے، اور یہ آدمی فحش کو ہے، گالم گلوچ کرنے والا ہے، زبان اس کی بڑی گندی ہے، اور جس کی گندی زبان کی وجہ سے اور گندے کلام کی وجہ سے لوگ سلام کرنا ملنا جلنا چھوڑ دیں، اللہ کی مخلوق کا بدترین آدمی ہے، برا آدمی ہے وہ۔ اس لیے مذاق ہو یا عام معاملات ہوں، زبان کی حفاظت ہمارے سب کے لیے بڑی ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی، من صمت نجا، چپ ہو گیا نجات پا گیا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ آخرت پر ایمان لیتا ہے خیر کی بات زبان سے نکالے، نہیں تو خاموش رہے، چپ ہو جائے، نہ بولے۔ اگر کچھ نکالنا ہی ہے، کوئی موتی جھڑنا ہی ہے، کوئی خیر کی بات کر لے، شر کی بات مذاق کے اندر کرنے کی بھی اجازت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق وہ کیسے ہوا کرتے تھے؟ سنجیدگی والے، ادب والے، حکمت والے۔ اب کے مذاق کے اندر بھی کسی قسم کی اس طرح کی بد مزاجی اور بد کلامی نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو بہرحال کہ یہ چوتھی صفت ہے کہ وہ لوگ اللہ کی مخلوق کے شریر ترین اور بدترین لوگ ہیں جن کی زبان اس قدر گندی ہے کہ لوگ ان کی بد کلامی اور بد زبانی کی وجہ سے ان سے ملاقات کرنا، ان سے میل جول رکھنا چھوڑ دیں۔ اس طرح جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2263 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وقف علی ناس جلوس، اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں آپ کھڑے ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ آپ کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے تھے، ان کی اخلاقی اور ان کے عقائد کی، ان کے نظریات کی تربیت آپ فرماتے ہی رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا ارشاد فرمایا؟ الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں، خبر نہ دوں کہ تم میں خیر والا کون ہے اور شریر ترین کون ہے، برا کون ہے، بدترین کون ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ یہ کلمہ ارشاد فرمایا، کیا تمہیں خیر والے کے بارے میں متنبع کروں، خبر دوں، تم میں برا کون ہے اس کے بارے میں بتلاؤں؟ یہ 3 مرتبہ مخاطب کرنا اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہے، تاکہ ہر ایک اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے دماغ کو حاضر کر کے توجہ سے سنیں کہ آپ فرما رہے ہو بتاؤں تمہیں، سننا چاہتے ہو وہ کون ہے جو لوگوں میں بدترین ہے اور کون ہے جو خیر والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من یرجی خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں بہترین وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو، جس آدمی سے بھلائی کی امید کی جاتی ہے، جس کو دیکھ کے ملاقات کر بندہ کہتا ہے بندہ بڑا اچھا ہے، اس سے خیر کی امید ہے، یہ بہترین آدمی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہے، خیر کا سبب ہے، وہ لوگوں کی اخلاقی، مالی، جانی، کلامی وہ خیر ہی چاہے گا، خیر خواہی ہی چاہے گا۔ تو جو آدمی آپ کو زبان سے آپ کے لیے بے ضرر ہے، آپ کو زبان سے کوئی تکلیف کوئی دکھ نہیں دیتا، خیرکم من یرجی خیرہ، جس سے خیر کی امید رکھی جاتی ہے، ویؤمن شرہ، اور اس کے شر سے بندہ محفوظ ہے، بندے کو پتہ ہے نہیں بےغم ہو جاؤ، یہ بندہ نقصان دینے والا نہیں، یہ بندہ ہمارے خلاف بد زبانی کرنے والا نہیں، جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے محفوظ بندہ اپنے آپ کو محسوس کرے۔ آپ نے فرمایا خیرکم، یہ تم میں سب سے بہترین آدمی ہے، وشرکم، اور تم میں بدترین کون ہے؟ من لا یرجی خیرہ ولا یؤمن شرہ، جس سے خیر کی کوئی امید ہی نہ ہو، بندہ کو اس کو چھوڑو، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ تو آج کل ہمارے محاورے کے اندر جو جملہ بولا جاتا ہے، کیا جملہ بولتے ہیں؟ یہ تے اپنے پیو ہوا بھی نہیں چھوڑ دا،
یہ تو اپنے باپ کو بھی نہیں بخشتا، اس کو چھوڑو، یہ ڈسنے کے لیے نہیں رہتا۔ تو جس سے شر کی خیر امید ہی نہ کرتے ہو لوگوں کی امیدیں ہی اس سے اٹھ جائیں، اس کا شر پہنچا دے، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، زبان سے ہو، یا کسی بھی طریقے سے ہو، جس کے شر سے لوگ محفوظ نہ ہو، حتیٰ کہ لوگوں نے امید ہی چھوڑ دی ہو کہ نہیں اس سے خیر کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی، اور اس کے شر سے لوگ محفوظ نہ ہو، فرمایا وہ سب سے بدترین آدمی، برا آدمی۔ ہم نے کیا کیا؟ صرف نماز پڑھ لی، صرف رمضان میں روزہ رکھ لیا، صبح کے وقت صرف قرآن کھول لیا، اخلاق نہیں سنوارنے، کردار نہیں سنوارنا۔ کیا شریعت نے ہمیں صرف یہ کہہ دیا کہ بس نماز، روزہ، مسجد، پیسے ہوئے تو حج عمرہ، بس یہ اسلام رہ گیا؟ اخلاقی تربیت بھی کرنی ہے، کردار بھی سنوارنا ہے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی۔ تو جس سے شر کی امید کی جائے، اور جس کے خیر کی کوئی امید ہی نہ ہو، اور جس کے شر سے لوگ محفوظ نہ ہو، لوگوں کو امید ہی نہ ہو کہ یہ کسی قسم کی خیر پہنچا بھی سکتا ہے، تو ایسا آدمی اللہ کی مخلوق کا بدترین آدمی ہے اور برا آدمی۔ اس طرح صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7179 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الناس ذو الوجہین، دو منہوں والا آدمی سب سے بدترین ہے۔ دو منہوں والا آدمی بدترین قسم کا آدمی ہے۔ اچھا، آپ نے کبھی دیکھا کسی آدمی کے دو منہ ہو؟ دو منہ والا آدمی دیکھا؟ ایسے نہیں کہ سر کے اوپر اس کے ایک اور منہ لگا ہوا ہوگا۔ ان شر الناس ذو الوجہین، دو چہروں والا، دو منہوں والا آدمی بدترین ہے۔ کیسا دو منہوں والا؟ کیسا دو منہاں؟ دو منہاں مطلب دو رخا، الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، اس کے بعد جاتا ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدل کے اس کا ہو جاتا ہے، اس کے بعد جاتا ہے رنگ بدل کے اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ ذو الوجہین ہے، یہ منافقوں کی صفت ہے۔ دل کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، چہرے پہ کچھ ہے، جیسے لوگ ویسا۔ اگر ایک آدمی کی ایک رضا ہے اس کے ساتھ ویسا ہو جائے گا، دوسرے آدمی کی دوسری رضا ہے اس کے ساتھ ایسا ویسا ہو جائے گا۔ دو منہاں، دو رخا، ایک کے بعد جا کے کہے گا کہ مجھے تو وہ فلاں بندے تو لگتے ہی برے ہیں، ان کے بعد جائے گا کہے گا میں تو آپ کا نوکر ہوں، فلانا تو ہے ہی ایسا۔ جو ذو الوجہین، دو رخا ہے، دو چہروں والا ہے، اندر گندگی اور غلاظت چھپا کے چہرے پہ چاپلوسی کرنے والا ہے، وہ کسی کا بھی نہیں، جس کے بعد جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، باقی سارے اس کے لیے برے، باقی سب کی نفی، بس جس کے پاس ہے اسی کا ہے، اسی کے چہرے پہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شر الناس ذو الوجہین، دو چہروں والا آدمی سب سے بدترین، برا ہے، شریر ترین ہے۔ الذی یاتی ہؤلاء بوجہ ویاتی ہؤلاء بوجہ، ایک کے پاس آتا ہے اور چہرہ لے کر، دوسروں کے پاس جاتا ہے اور چہرہ لے کر۔ اور یہ اتنا برا ہے، ابو داؤد میں حدیث نمبر 4873 ہے، آپ نے فرمایا من کان لہ وجہان فی الدنیا، جو دنیا میں دو رخا ہوگا، دو منہوں والا ہوگا، دو منہاں، قیامت والے دن اللہ اس کی دو زبانیں آگ کی بنا دے گا۔ اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی، کیونکہ زبان سے ہی پہ منافقت کرتا ہے نا۔ کان لہ لسانان من النار، قیامت والا دن ہوگا اس کی دو آگ کی زبانیں ہوں گی، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس طرح صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1473 ہے، ایک خصلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، لوگوں میں قیامت والے دن منزلت، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بدترین شخص ہوگا وہ، شریر ترین شخص ہوگا وہ، الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ ثم ینشر سرہا، ایک آدمی اپنی گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہے اور اس خلوت کے رازوں کو وہ نشر کرتا ہے، لوگوں میں بیان کرتا ہے، اس سے برا، بد کردار اور بد اخلاق دوسرا آدمی نہیں ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ میاں بیوی کے جو سر ہیں، جو راز ہیں ازدواجی حوالے سے، ان کو جو شخص ان رازوں کو فاش کرتا ہے، دوست و احباب کی محفل کے اندر ان کا تذکرہ کرتا ہے، تو ایسا آدمی بھی اللہ کی مخلوق کا بدترین آدمی ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ اور جس کو یہ عادت ہو
چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، جو اپنے اس طرح کے راز جو اس کے پوشیدہ ہیں، پردے کے ہیں، ستر کے ہیں، اپنے خامن کے یا اپنی بیوی کے، کوئی بھی شخص بیان کرتا ہے اپنے دوستوں میں، بہنوں میں، بھائیوں میں، یاروں میں، مجلس کے اندر ان کا تذکرہ کرتا ہے، راز افشا کرتا ہے، ایسا آدمی اللہ کی مخلوق کا بدترین آدمی، برا آدمی۔ اور اسی طرح جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1652 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں الا اخبرکم بشر الناس، کیا میں تمہیں لوگوں میں سے بدترین آدمی کی خبر نہ دوں؟ لوگوں میں جو بدترین آدمی ہے، اس حدیث کے اندر میں صرف اس کا آخری ٹکڑا پڑھ رہا ہوں، پہلے بہترین آدمی کا بھی ذکر موجود ہے، خیر والے کا ذکر بھی موجود ہے، پھر فرمایا لوگوں میں بدترین آدمی کی خبر نہ دوں کہ ان لوگوں میں برا کون ہے، بدترین کون ہے، شریر ترین کون ہے؟ اور فرمایا رجل یسأل باللہ ولا یعطی بہ، کہ ایسا آدمی جس سے اللہ کا نام دے کر اس سے سوال کیا گیا، اور ولا یعطی بہ، وہ اللہ کے نام کا بھی نہیں دیتا۔ بعض ائمہ نے اس کے شارحین حدیث نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں، ایک یہ کہ اللہ کا جو حق ہے اس کے اوپر، وہ اللہ کے حق کے ساتھ وہ لوگوں کو نہیں دیتا، مطلب کسی کی وراثت مار لی نہیں دیتا، اللہ کا حق ہے دینا نہیں دیتا، تو ایسا آدمی بدترین ہے۔ اور ایک یہ معنی بھی ہے کہ ایک آدمی اس کی استطاعت بھی ہے اور وہ دے بھی رہا ہے، اور کوئی سائل فقیر محتاج آدمی اس سے کوئی چیز مانگتا ہے اور اللہ کی قسم دے کر، اللہ کا نام دے کر، اللہ کا واسطہ دے کر اس سے اپنی حاجت کا سوال کرتا ہے، اور استطاعت ہوتے ہوئے، آسانی کے ساتھ نکالتے ہوئے۔ ایسے نہیں ہے نا ایک آدمی کے پاس استطاعت ہی نہیں، ایک آدمی کی خود ضرورت ہے، کوئی اللہ کا نام دے کے اسے سب کچھ لے جائے، ایسے بھی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے یا استطاعت ہے، عام سی بات ہے، وہ دے سکتا ہے دینا چاہے تو، لیکن پھر بھی نہیں دیتا، ولا یعطی بہ، اللہ کے اس نام کا، اللہ کی اس قسم کا لحاظ نہیں کرتا، یہ بھی لوگوں میں بدترین اور شریر ترین لوگ ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وقت کم ہے، تو یہ اور اس سے پہلے جو کچھ خصلتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں گزشتہ خطبات میں، یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہم نے صرف اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اگر کامیاب کرنا ہے تو صرف نماز کی حد تک نہیں چلے گا، صرف روزے کی حد تک نہیں، صرف رمضانی مسلمان یا نمازی مسلمان بن کے نہیں رہنا، بلکہ اسلام ہمیں مکمل ضابطۂ حیات مہیا کرتا ہے، اور اس مکمل ضابطۂ حیات میں ہمارے اخلاق، کردار، گفتار، ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا لباس، ہماری وضاقتہ، ہمارا حلیہ، ہمارے کاروبار تجارت، ہماری منگنی شادی بیاہ، ہماری غمی اور ہمارے ماتم، یہ کیسے ہونے چاہیے؟ یہ اسلامی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونے چاہیے، وگرنہ پھر بات وہی ہے کہ صرف نماز کی حد تک مسلمان نہیں بننا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ آج کی خطبہ میں آپ نے سماعت فرمایا احادیث کی روشنی میں کہ اللہ کی مخلوق میں شریر ترین اور بدترین کون ہے۔ ان میں پہلا ذکر تھا خوارج کا، خوارج اللہ کی مخلوق میں، جانوروں سمیت ساری مخلوق میں بدترین لوگ ہیں۔ اور دوسرا قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے یا قبروں پر مسجد بنانے والے لوگ بھی بدترین ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی جن لوگوں کے اوپر قائم ہوگی وہ لوگ بھی بدترین ہیں، اور جن کے شر کی وجہ سے، فحش گوئی اور بد کلامی کی وجہ سے لوگ ان کو چھوڑ دیں، ان کے ساتھ قطع تعلق کر دیں، وہ بھی بدترین لوگ ہیں، اور جن سے خیر کی امید کی جائے اور ان کے شر سے محفوظ رہا جائے یہ بہترین ہیں۔ اسی طرح جن سے خیر کی کوئی امید نہ ہو اور جن کے شر سے لوگ محفوظ و مامون نہ ہوں، ایسے لوگ بھی اللہ کی مخلوق کے بدترین لوگ ہیں۔ اور اسی طرح جو دو رخا ہے، دو منہ والا ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق کا بدترین شخص ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ اپنے گھر کے معاملات، ازدواجی معاملات
وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی پرسنل لائف کو ڈسکس کرتے ہیں بغیر ضرورت کے. ایک تو ہے نا کوئی حکیم ہے، اس کے ساتھ آپ اپنی بات بتاتے ہیں. ایک آپ کا کوئی مقدمہ ہے، قاضی کے سامنے بات بتاتے ہیں، وہ مستثنیٰ ہے. بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی ضرورت کے اپنی پرسنل ازدواجی معاملات کو ڈسکس کرنا لوگوں کے ساتھ، یہ بھی بندہ بدترین ہے. اور اسی طرح جس آدمی سے اللہ کے نام پر سوال کیا جائے ولا یعطی بہ، اور وہ دیتا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق کا برا آدمی ہے، بدترین آدمی ہے. اللہ ہمیں ان سے اور اس کے علاوہ جتنی بھی رذیل، بری اور شریر خصلتیں ہیں ان سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من حذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صفحہ درست کر لیں.